بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 12 ہے، جس کا عنوان ہے سبق مرزا محمد سعید کا بقیہ حصہ۔ آج کے سبق میں ہم سبق مرزا محمد سعید کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ مختصر سوالات و جواب کا بھی مطالعہ کریں گے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، مشیر مشورہ دینے والے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا۔ گلڈ کا مطلب ہوتا ہے ہم پیشہ لوگوں کی انجمن۔ پاکستانی ادیبوں کا گلڈ سے مراد ہوگی پاکستانی لکھاریوں کی ایک انجمن۔ تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، بظاہر ظاہری طور پر علیل بیمار، اکیرا ڈیل یعنی دبلے پتلے سے آدمی تھے، اجلا رنگ یعنی صاف رنگ تھا، سفید رنگ تھا، کشادہ پیشانی، چوڑا ماتھا تھا، گھنی بھوموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں اور رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، رخساروں یعنی گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، کترواں مونچھیں یعنی کٹی ہوئی مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے مگر برے نہ دکھائی دیتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی تھی یعنی داڑھی منڈواتے تھے، دہن پان سے آدمی تھے یعنی دبلے پتلے سے آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہ دیکھا گیا، کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن دو چار نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا یعنی پینٹ کوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، نفیس، عمدہ۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب کاٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، روب گانٹنے کے لیے یعنی روب دکھانے کے لیے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھ یا جسم کے دوسرے اعضاء کانپنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی یعنی تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق، 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے خوش اخلاق تھے اور خوش مزاج آدمی تھے، یعنی ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا اور ان کی عادت بھی بہت اچھی تھی، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، یعنی زیادہ دوست بنانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے یعنی موت یقینی ہے، مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، خاصی سے مراد ہے لمبی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ یعنی دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وفادار لوگ، مہذب لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں، نیک آرزوئیں، اچھی خواہشات۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ جامع العلوم، علوم میں ماہر، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ اب ہم مختصر سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے، نہ کسی کی فرمائش پر، بلکہ اس وقت لکھتے تھے جب ان کا خود لکھنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ روپے پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ سوال نمبر 2، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ ایک پبلشر لاہور سے دلی آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ انہوں نے 1000 روپے فی ناول دینے کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر ناول لکھنے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ سوال نمبر 3، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ لکھیے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 4، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟
اس کا جواب ہے مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ اس کا جواب ہے مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی یہ شغل جاری رہا۔ وہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مرزا صاحب نے فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے اکیرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بہوں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے۔ سوال نمبر 6، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا یعنی علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہے، اس جملے کی وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عالم کی موت ایک طرح سے اس عہد کی موت ہوتی ہے، یعنی اس کی وفات سے ایک پر نہ ہونے والا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک سوال کے سامنے جو جوابات دیے ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے ایک جواب درست ہے اور باقی غلط ہیں۔ آپ نے صحیح جواب کے سامنے ٹک کرنا ہے۔ الف، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ الف، نذیر احمد دہلوی، 2، شاہد احمد دہلوی، 3، اشرف صبوحی اور نمبر 4، مولوی عبدالحق۔ اس کا صحیح جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ ب، مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ نمبر 1، سر سید احمد خان، نمبر 2، شیخ عبدالقادر، شاہد احمد دہلوی، مشتاق احمد زاہدی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ نمبر 3، مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ اس کا ایک جواب ہے شہرت، نمبر 2 دولت، نمبر 3 عزت اور وقار، نمبر 4 شہرت اور دولت۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 شہرت اور دولت۔ دال، مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ نمبر 1 BA، نمبر 2 MA تاریخ، نمبر 3 MA انگریزی ادب، نمبر 4 MA اردو ادب۔ اس کا صحیح جواب ہے MA انگریزی ادب۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تقنیت کی؟ نمبر 1 ڈاکٹر تاثیر، نمبر 2 پطرس بخاری، نمبر 3 فیض احمد فیض، نمبر 4 حمید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ نمبر 1 4، نمبر 2 3، نمبر 3 2، نمبر 4 7۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 4۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے۔ نمبر 1 جائیداد خریدنے پر، نمبر 2 خیرات کرنے میں، نمبر 3 کتابوں پر، نمبر 4 کھانے پینے پر۔ اس کا صحیح جواب ہے کتابوں پر۔ آج یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔